سلیمان ابراہیم کے لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ سنسان سڑک پر بھاگتی چھپنے کے لیے ایک چھوٹے سے مکان میں کودی تھی۔ اس نے مدد کے لیے دروازہ بجایا اور اندر سے نکلنے والے خوبصورت نوجوان کو دیکھتے کہا، جس نے اسے گھر کے اندر آنے دیا۔ پر سامنے ہی دیوار پر اس نوجوان کی تصویر تھی جس کے نیچے اس کا نام لکھا تھا، سلیمان ابراہیم۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹی تو سلیمان ابراہیم مسکرا کر اس کے قریب ہوا۔ بے فکر رہو، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا کیونکہ اب سے تم میری ہو۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سلیمان نے رات 10:30 بجے کا وقت تھا۔ خالی سڑک پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں میرال حسن تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی۔ بے تحاشا سفید رنگت پر تیکھے نقوش اور نیلی آنکھوں والی میرال حسن ایک نڈر جرنلسٹ تھی جو ایک مشہور میگزین میں کام کرتی تھی۔ اسے صحافت کی دنیا میں آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، مگر اس کم عرصے میں ہی اس نے اپنی محنت، لگن، ذہانت اور پر اعتماد انداز کی وجہ سے نام بنا لیا تھا۔ وہ میگزین کے دفتر میں ایک بڑی پوسٹ پر کام کر رہی تھی۔ دفتر سے وہ عموماً شام 7 بجے ہی نکل آتی تھی، مگر کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا تو دیر بھی ہو جاتی تھی۔ آج بھی کام زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آفس سے نکلنے میں دیر ہو گئی تھی، مگر وہ کبھی رات کو اکیلے گھر جانے پر خوفزدہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 20-25 منٹ لگتے تھے پیدل گھر پہنچنے میں۔ اگرچہ ایک کولیگ نے لفٹ کی پیشکش بھی کی، مگر اسے چونکہ مردوں سے لفٹ لینا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے سہولت سے منع کر دیا تھا۔ بازو میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے قدموں کی رفتار پہلے سے بھی دوگنا کرتے کندھے سے لٹکتے لیدر کے بیگ پر گرفت مضبوط کی۔ آج وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے بیگ میں آج بے حد خاص چیز تھی، اور وہ تھی ایک سیاہ رنگ کی فائل۔ وہ فائل اس کے لیے کسی خزانے سے بھی زیادہ قیمتی تھی، کیونکہ اس میں ایک خاص شخص سے متعلق معلومات تھیں، اور وہ شخص تھا سلیمان ابراہیم، انڈر ورلڈ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ۔ نہ کوئی اسے چہرے سے پہچانتا تھا اور نہ کوئی اس کا پتہ جانتا تھا، مگر اس کا نام سب کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ وہ جسے چاہتا منٹوں میں غائب کروا دیتا تھا، اور پولیس سمیت تمام خفیہ ایجنسیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی تھیں، اور چند دن کے شور کے بعد خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ میرال حسن بڑے ٹائم سے سلیمان ابراہیم کے بارے میں سنتی آ رہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اس شخص کے بارے میں تمام انفارمیشن جمع کر کے اسے منظر عام پر لائے۔ جو کام دوسرے لوگ کرنے سے گھبراتے تھے وہ میرال حسن کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی وہ اس فیلڈ میں آئی، نہایت ہی خاموشی سے سلیمان ابراہیم کے کیس پر لگ گئی تھی۔ اگرچہ ایڈیٹر سمیت چند کولیگز جو اس کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ سلیمان ابراہیم کے پیچھے لگنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، وہ یہ کام نہ کرے، مگر میرال حسن ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جو ٹھان لیتی تھی وہ کر کے ہی رہتی تھی۔ کئی مہینوں کی تگ و دو کے بعد اس کے ہاتھ بڑی مشکلوں سے سلیمان ابراہیم کے خلاف کچھ معلومات لگی تھیں، جو اس کے بیگ میں موجود اس سیاہ فائل میں تھیں۔ آفس میں پرائیویسی کی وجہ سے وہ اس فائل کا مطالعہ نہیں کر پائی تھی، اس لیے جلد سے جلد گھر پہنچ کر وہ تسلی سے فائل پڑھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ گھر سے 10 منٹ کی دوری پر تھی جب اس کا فون بجا۔ اسے لگا گھر سے ہوگا، فوراً سے نکال کر دیکھا، انجان نمبر تھا۔ جیسے ہی کال ریسیو کر کے کان سے فون لگایا، ایک اجنبی مردانہ مگر گھمبیر سحر انگیز سی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ کیا حال ہے جرنلسٹ صاحبہ؟ بڑے ٹائم سے ہمارے بارے میں جاننے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، امید ہے آج کچھ کامیابی ملی ہوگی۔ میرال حسن کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب؟ کون؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ سلیمان ابراہیم، یک لفظی جواب آیا۔ میرال حسن ایک پل کو ساکت رہ گئی، پھر اگلے ہی لمحے اس نے فوراً سے کال کاٹی تھی۔ فون کو پرس میں ڈالتے وہ قدموں میں تیزی لانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز آئی۔ میرال نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سیاہ ویگو جس کے شیشے اتنے کالے تھے کہ اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا اور چند نقاب پوش لوگ اس میں سے اترے۔ میرال حسن کی سانس رک گئی، کیونکہ یہ سلیمان ابراہیم کے آدمی تھے، جن کی پہچان ان کے سروں پر موجود ٹوپیوں پر لگا مخصوص ٹیگ تھا۔ ان کی نظریں میرال حسن پر ہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب آتے، وہ خطرہ بھانپ کر بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دائیں طرف والی گلی میں گھس گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس کے جاگرز کی آواز سنسان گلی میں گونج رہی تھی۔ وہ اندھا دھند بھاگتی چلی گئی۔ پیچھے سے بھاری قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ روکو اسے! کسی مرد کی کھردری آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ میرال حسن نے گلی کا موڑ کاٹا اور بیگ کو مضبوطی سے سینے سے لگایا۔ اسے ہر حال میں خود کو بچانا تھا،
کیونکہ اس کے پاس موجود فائل اگر سلمان ابراہیم تک پہنچ جاتی تو وہ زندہ نہ بچتی۔ ایک آدمی اس کے بے حد قریب پہنچ گیا تھا اور اس نے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی، مگر میرال نے پوری طاقت سے بیگ اس کے سینے پر دے مارا تھا اور دوبارہ بھاگ پڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، گھٹنا دیوار سے ٹکرایا، درد کی ٹیسیں اٹھی مگر وہ رکی نہیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ کافی دور نکل آئی تھی، مگر یوں مسلسل بھاگا نہیں جا سکتا تھا، کہیں نہ کہیں چھپ کر ان سے پیچھا چھڑانا تھا، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے چھپنے کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ بھی دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اسے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا جس کی دیوار اتنی چھوٹی تھی کہ وہ بآسانی کود سکتی تھی۔ پیچھا کرنے والے شاید پیچھے رہ گئے تھے، اس لیے وہ دیوار کے ساتھ رکھے ایک چھوٹے سے پتھر پر چڑھی اور دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اندر کود گئی۔ دھپ کی آواز کے ساتھ وہ پختہ فرش پر گری تھی، مگر شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی جو اندر سے بند تھا۔ اس نے تیزی سے کھٹکھٹایا اور مسلسل کھٹکھٹاتی چلی گئی جب تک کھل نہیں گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک ہینڈسم سا نوجوان تھا جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرال حسن میرا نام ہے۔ ایکچولی میرے پیچھے گینگسٹر سلمان ابراہیم کے آدمی پڑے ہیں، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے پناہ دے دیں، جیسے ہی خطرہ ٹلے گا میں چلی جاؤں گی۔ میرال نے خوف سے کپکپاتے مگر التجائیہ لہجے میں کہا تو اس نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ اندر آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا لاؤنج نما کمرہ تھا۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے لگی جب اس نوجوان نے کہا، یہاں نہیں، آپ اس کمرے میں چلی جائیں، کیا پتہ وہ لوگ آپ کا پوچھتے ادھر آ جائیں تو وہ کمرہ سیف ہے کیونکہ وہاں دوسری طرف سے نکلنے کا دروازہ ہے۔ اس نوجوان کے کہنے پر میرال سر ہلاتی کمرے میں چلی آئی، مگر سامنے دیوار پر لگی تصویر دیکھ کر اس کے قدم یکدم رکے تھے۔ دیوار پر اسی نوجوان کی ہی تصویر لگی ہوئی تھی، مگر اس تصویر کے نیچے لکھے سلمان ابراہیم کے نام نے اسے کئی لمحوں کے لیے منجمد کر دیا تھا۔ پھر ہوش میں آتے وہ بجلی کی تیزی سے مڑی تو اسے اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ بلیک پینٹ پر ریڈ شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی، اونچا لمبا قد، مضبوط جسم، بے حد دلکش نقوش والا سرخ و سفید چہرہ، وہ بالکل کسی شہزادے جیسا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ اسے گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ویلکم جرنلسٹ صاحبہ، اس نے سر خم کیا۔ سلمان ابراہیم؟ میرال کے منہ سے سرسراتی آواز میں نکلا۔ یس میڈم، ناچیز کو سلمان ابراہیم ہی کہتے ہیں۔ سنا ہے بہت شوق تھا آپ کو ہمارے بارے میں جاننے کا، ہم سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا۔ ہم اسی بارے میں سوچ ہی رہے تھے مگر آج آپ خود ہی تشریف لے آئیں۔ خیر یہ بتائیں ٹھنڈا لیں گی یا گرم؟ وہ مسکراتے مگر طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ سلمان ابراہیم؟ میرال زیر لب بولتی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی، خوف سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے تم تو خود ہی ٹھنڈی ہو رہی ہو خوف سے۔ گھبراؤ نہیں، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا کیونکہ اب سے تم میری ہو، یعنی سلمان ابراہیم کی۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تو وہ جو خود کو بہادر سمجھتی تھی خوف کے مارے ہوش کھو بیٹھی۔ آنکھیں کھلنے پر خود کو ایک نہایت ہی عالیشان کمرے میں پا کر وہ پہلے تو دنگ رہ گئی، پھر ذہن کی اسکرین پر گزرا واقعہ تازہ ہونے لگا۔ سلمان ابراہیم کے آدمیوں کا پیچھا لگنا اور اس کا بچ کر ایک گھر میں پناہ لینا، اور وہ نوجوان جس سے اس نے پناہ مانگی اس کا سلمان ابراہیم نکلنا، سب کچھ یاد آتے ہی خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھی، سرہانے پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا اور بجلی کسی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ لاک پا کر اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی۔ طوفانی رفتار سے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دروازے کو پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، کون ہو تم؟ مجھے کیوں قید کیا ہے؟ کھولو دروازہ۔ وہ گلا پھاڑ کر چلاتے ہوئے دروازہ پیٹ رہی تھی، مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ غصے اور خوف سے پاگل ہوتے وہ تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی لگ کر بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو رونے میں لگی ہوتی، مگر وہ میرال حسن تھی جو اندر سے گھبراہٹ میں تو مبتلا تھی لیکن خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ کچھ دیر گہری سانسیں لینے کے بعد وہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور اب کی بار دروازے پر مکے برسانے کے ساتھ ساتھ وہ لاتے بھی مار رہی تھی۔ گھٹیا شخص جو بھی ہو تم، دروازہ کھولو، بزدل کہیں کے، سامنے آؤ، چھپ کیوں گئے ہو؟ مسلسل گالیاں دیتے وہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا تو وہ جو دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی دھکا لگنے سے نیچے جا گری۔ جتنی تیزی سے گری تھی اتنی ہی تیزی سے کھڑے ہوتے اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسی شخص کو کھڑے پایا۔ بلیک پینٹ، شرٹ اور کوٹ میں ملبوس، ماتھے پر رف انداز میں بکھرے براؤن بالوں والا شاندار سا مرد۔ کیا یہ واقعی خطرناک گینگسٹر سلمان ابراہیم تھا؟ وہ خوف پھیلی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ گھبراہٹ میں منہ سے نکلا۔ جواباً اس نے آئی برو اچکا کر اسے گھورا۔
میرا نام اتنا عام تو نہیں جو تم چند گھنٹے بے ہوشی میں گزارنے کے بعد بھول جاؤ۔ وہ طنزیہ بولا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سلمان ابراہیم ہو؟ میرال حسن نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے لہجے کی کپکپاہٹ سے ہی ظاہر ہے کہ تم یقین کر چکی ہو کہ تمہارے سامنے کھڑا انسان سلمان ابراہیم ہی ہے، بس زبان سے ماننا نہیں چاہتی۔ وہ اس کے لہجے کی کپکپاہٹ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں مانتی۔ دھڑ دھڑ کرتے دل پر قابو پاتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جرنلسٹ ہونا بنا ثبوت دیکھے کیسے مانو گی بھلا؟ خیر دکھا دیتا ہوں ثبوت بھی، سو ڈونٹ وری۔ وہ گہرے انداز میں مسکرایا اور پھر جیب سے آئی ڈی کارڈ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ واقعی اسی کی تصویر کے ساتھ سلمان ابراہیم لکھا ہوا تھا، وہ گینگسٹر سلمان ابراہیم جس کا نام پورے ملک میں مشہور تھا۔ میرال حسن نے تھوک نکل کر اس کی طرف دیکھا، پھر لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے ریکویسٹ کرنے کے انداز میں بولی۔ دیکھو تم سلمان ابراہیم ہو یا جو کوئی بھی ہو، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے جانے دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو میں کام کر رہی تھی اس سے خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤں گی اور اپنی زبان ہمیشہ بند رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر سلمان ابراہیم نے قہقہہ لگایا۔ اس کے دلکش چہرے پر مسکراہٹ اتنی بھلی لگی کہ وہ اس خوفزدہ صورتحال میں بھی خود سے اعتراف کیے بنا نہ رہ سکی کہ اس نے زندگی میں آج سے پہلے نہ کوئی مرد اتنا حسین دیکھا اور نہ ہی اتنی سحر انگیز ہنسی دیکھی۔ جانے دوں؟ جو ایک بار سلمان ابراہیم کی قید میں آ جاتا ہے پھر رہائی کا لفظ اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یا تو وہ ہمیشہ قید رہتا ہے یا سلمان ابراہیم اسے زندگی کی قید سے ہی آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس لفظ رہائی کو دماغ سے نکال دو۔ اور تمہیں تو بہت شوق ہے نا سلمان ابراہیم کے بارے میں جاننے کا؟ بڑے مہینوں سے تمہیں اپنے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے تگ و دو کرتا دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا، مگر کل مجھے تم پر ترس آ گیا، لہٰذا اپنے بارے میں انفارمیشن خود ہی تم تک پہنچا دی۔ مگر تم اتنی سمجھدار نکلی کہ آفس میں بیٹھ کر مطالعہ کرنے کی زحمت نہیں کی، گھر جا کر کرنے کا ارادہ تھا نا؟ بٹ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور اس سے پہلے ہی تم میری قید میں آ گئی۔ بات کے اختتام پر وہ مسکرایا۔ میرال جو سن سی، بیگ آپ کا ہمارے پاس ہے، بے فکر رہیں، کچھ دیر میں جب آپ اپنے بیڈ روم میں جائیں گی تو وہیں مل جائے گا۔ وہ اسے بیگ کی تلاش میں نظریں گھماتے دیکھ کر بولا، جبکہ وہ لفظ بیڈ روم پر چونکی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، صرف اپنے گھر جانا ہے، آپ کے بارے میں کچھ نہیں جاننا، پلیز جانے دیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کرمنل کے سامنے گر گڑائی۔ گھر کو بھول جاؤ بیبی، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، کیونکہ تم پر سلمان ابراہیم کا دل آ گیا۔ ویسے بڑی باہمت ہو، میرے آدمی کو خوب بھگایا ہے تم نے، مگر بھاگ بھاگ کر پھر خود ہی سلمان ابراہیم کی قید میں آ گئی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ قریب ہوا۔ میرال حسن ایک پل کو تو ساکت رہ گئی، مگر پھر فوراً ہی اس کے چہرے پر غصیلے تاثرات نمودار ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹنے لگی تھی جب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی گرفت میں لے گیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح مچل اٹھی، مگر وہ چھوڑنے کے بجائے گرفت اور سخت کر گیا۔ مجھ سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرو گی تو بہت برا پیش آؤں گا جرنلسٹ صاحبہ۔ اب تک تو تمہیں دور سے دیکھ رہا تھا، مگر اب جب دوری چبھنے لگی تو تمہیں قریب بلا لیا۔ تم اب اپنی مرضی سے مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ وہ اسے قریب کیے اتنے سرد لہجے میں بولا۔ میرال حسن اندر تک کپکپا اٹھی۔ کیا کرو گے تم؟ وہ اس کی سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتی خوفزدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ وہ پر اسرار انداز میں مسکرایا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا کمرے سے نکل گیا۔ میرال حسن بے دم ہو کر بیڈ پر گر سی گئی تھی۔ یا اللہ میری حفاظت کرنا، یہ میں کہاں پھنس گئی؟ ہمت جواب دیتے ہی وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اسے گھر والوں سمیت ان سب لوگوں کی باتیں یاد آنے لگیں جنہوں نے اسے سلمان ابراہیم کے چکر میں پڑنے پر منع کیا تھا۔ کاش مان لی ہوتی ان سب کی بات۔ اسے سخت پچھتاوا ہوا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ بری طرح روتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی، مگر اس بار اندر آنے والی ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، جو بنا اس کی طرف دیکھے ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہ چند لمحے تو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، مگر پھر جیسے ہی وہ کھانے کی ٹرے رکھ کر پیچھے کو مڑی، میرال جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ بات سنیں، پلیز میری مدد کریں یہاں سے نکلنے میں، یہ شخص مجھے مار دے گا، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ۔ اس نے منت بھرے لہجے میں کہتے اس عورت کا بازو تھام لیا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، اب تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو سلمان ابراہیم سر چاہیں گے، اس عورت نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ دیکھو میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں، پلیز کچھ تو خیال کرو، اگر میری جگہ تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی تم اس کی مدد نہ کرتی؟
وہ روحاں سے لہجے میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، مگر وہ عورت سنی انسنی کرتے باہر نکل گئی۔ میرال نے بھی اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر باہر کھڑے گارڈز نے جب اس پر گنز تان لی تو اسے مجبوراً واپس کمرے میں آنا پڑا۔ اف خدایا، کیا کروں، کیسے نکلوں اس مصیبت سے؟ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی بے چینی و بے بسی سے سوچ رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شیر کی کچھاڑ سے نکلے کیسے۔ غلطی سے ہاتھ تو دے بیٹھی تھی، مگر اب نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ غصے میں اس نے کمرے میں پڑی چیزوں کو ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کھانے کی ٹرے بھی اٹھا کر دیوار پر دے ماری۔ سارا کھانا دیوار اور فرش پر بکھر گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سلمان ابراہیم کی جان لے کر یہاں سے بھاگ جائے۔ جب پورے کمرے کو الٹ پلٹ کر کے تھک گئی تو دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ نہ جانے کتنا ٹائم گزرا تھا، اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور گہری سانس لے کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اسی وقت دروازہ ایک بار پھر سے کھلا اور دو پینٹ شرٹ میں ملبوس عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے ماسک سے کور تھے۔ انہوں نے نظریں گھما کر پہلے بکھرے کمرے کا جائزہ لیا، پھر میرال کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اٹھیے میڈم، آپ کو تیار کرنا ہے۔ کس لیے تیار؟ میرال ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ تو ہم بھی نہیں جانتی، ہم بس آپ کو تیار کرنے کا آرڈر ملا ہے، ایک عورت نے کندھے اچکا کر کہا۔ مجھے کوئی تیار ویار نہیں ہونا، جاؤ تم لوگ یہاں سے، وہ غصے سے بھڑک کر بولی۔ میڈم، سر کے غصے کو آپ جانتی نہیں، انہیں انکار کا لفظ پسند نہیں، چپ چاپ بات مان لیں ورنہ آپ کے حق میں اچھا نہیں ہوگا، ایک عورت نے مخلصانہ لہجے میں مشورہ دیا۔ شٹ اپ، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو، تمہارے اس گینگسٹر کرمنل سر کے حکم کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں، سمجھی؟ اب جاؤ اور جا کر ان سے وجہ پوچھ کر آؤ، وہ آگ بگولا ہو کر تیز لہجے میں بولی۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود آ کر بتا دیتا ہوں۔ اسی وقت سلمان ابراہیم سنجیدگی سے بولتا کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں عورتیں اسے آتا دیکھ کر باہر نکل گئیں۔ وہ آنکھیں سکیڑے کمرے کی حالت دیکھنے لگا۔ یہ بھگدڑ تم نے یہاں مچائی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں مچائی ہے، اور میرا بس چلے تو اس کمرے کو بھی توڑ پھوڑ دوں اور اس کے مالکوں کو بھی۔ میرال حسن اندر سے خوفزدہ ہونے کے باوجود سرد نگاہوں سے اسے جواباً گھورنے لگی، جو شکل اور حلیے سے بالکل بھی گینگسٹر نہیں لگتا تھا۔ سلمان ابراہیم نے اس کی بے خوفی پر داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلو کوئی بات نہیں، غصہ کہیں تو نکالنا تھا نا تم نے۔ بہرحال میں یہ بتانے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں جرنلسٹ صاحبہ، لہٰذا یہ تیاری اسی سلسلے میں ہے، وہ گمبھیر دلکش لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میرال حسن تو ششدر رہ گئی۔ جرنلسٹ صاحبہ کو نکاح کا بھی مطلب سمجھانے کی ضرورت ہے کیا؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نکاح کروں گی، وہ بھی تم سے، یعنی ایک کرمنل سے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ ایک دم حیرانگی اور خوف کے اثر سے نکلتی اپنی پرانی جول میں واپس آتی بھڑک کر بولی تو سلمان ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جانتی بھی ہو کس سے اور کس طرح بات کر رہی ہو؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ جانتی ہوں، ماشاء اللہ سے ملک کے نامی گرامی بدماش گینگسٹر سے بات کر رہی ہوں، مگر یہ بات کان کھول کر سن لو مسٹر، تم چاہے میری جان لے لو، بھلے سے میری آخری سانس تک قید میں رکھو، نکاح تو میں تم سے ہرگز نہیں کروں گی، اپنے جیسی کوئی کرمنل لڑکی ہی ڈھونڈو، سمجھے؟ وہ نڈر لہجے میں غرائی۔ سلمان ابراہیم پہلے تو اس کی جرت پر دنگ رہ گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر جاندار سی مسکراہٹ آ گئی۔ ویل ڈن، مجھے ایسے ہی جھانسی کی رانی ٹائپ لڑکی چاہیے تھی، دل تو تم پر پہلے ہی آ چکا تھا جب پہلی بار تمہیں ٹی وی پر دیکھا تھا، اوپر سے تمہارا یہ نڈر انداز، مر مٹنے کو دل چاہتا ہے، وہ بڑی بے باکی سے بولا۔ میرال حسن نے دانت بھیج کر اسے گھورا۔ میرے سامنے یہ بیہودہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے مجھے جانے دو، میں ہمیشہ اپنا منہ بند رکھوں گی، بلکہ سی لوں گی، لیکن اگر قید میں رکھو گے تو جو تم چاہتے ہو وہ قیامت تک نہیں ہوگا، کیونکہ میرال حسن ٹوٹ تو سکتی ہے مگر کبھی ہار نہیں مان سکتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوف لہجے میں بولی۔ جواب میں سلمان ابراہیم کی آنکھوں میں جیسے شعلے سے ناچنے لگے تھے۔ اتنا غرور کس چیز پر ہے تمہیں؟ میری قید میں ہو، جو چاہوں کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، اگر مار دوں تو قیامت تک تمہارے وجود کا ایک ذرہ تک نہیں ملے گا، اور تم میرے رحم و کرم پر ہو مجھے انکار کر رہی ہو؟ وہ اپنی سرد غصیلی نگاہیں اس کی نیلی بے خوف آنکھوں میں گاڑتا غصے سے بولا۔ اگر میری موت تمہارے ہاتھوں ایسے ہی لکھی ہے سلمان ابراہیم تو میں اسے ٹال نہیں سکتی، مگر یہ طے ہے کہ میں ایک کرمنل، ایک قاتل کی بیوی بننا کبھی پسند نہیں کروں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی صاف انکار کر رہی تھی۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں جان سے ماروں، جان نکالنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اگر میں وہ آزماؤں تو؟ اس نے معنی خیز لہجے میں دھمکی دی تو میرال حسن نے اندر سے کانپ اٹھنے کے باوجود چہرے پر خوف کے تاثرات نہیں آنے دیے۔
ایسی کسی بھی نوبت آنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی سلمان ابراہیم۔ یہ دیکھو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اچانک اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر چین نکالی اور لاکٹ کو اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، اس لاکٹ میں ایسا زہر ہے، اگر میں اس کو کھول کر ذرا سا زبان سے چکھ لوں تو منٹوں میں ختم ہو جاؤں گی، لہٰذا ایسی کسی نوبت آنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ وہ اسے خبردار کرتے ہوئے بولی۔ سلمان ابراہیم نے بے حد حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میرال حسن تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ بہادر نکلی تھی۔ اوکے، تم ابھی نہیں کرنا چاہتی نکاح تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو آرام سے سوچ لو، میری طرف سے کوئی زبردستی تو نہیں ہوگی۔ وہ بولتے ہوئے اتنی تیزی سے قریب آیا کہ وہ سمجھ بھی نہیں پائی اس کی چال۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کی گرفت میں تھی۔ سلمان ابراہیم کا ہاتھ اس کی گردن میں موجود لاکٹ پر تھا۔ اس سے پہلے وہ چھڑانے کی کوشش کرتی وہ لاکٹ کو کھینچ چکا تھا۔ گردن کو جھٹکا لگنے سے میرال کی چیخ نکل گئی تھی۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس میں زہر ہے۔ خالی لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے وہ غرایا۔ میرال گردن پر ہاتھ رکھے آنسو بھری آنکھوں سے اس بے رحم گینگسٹر کو دیکھ رہی تھی۔ چپ چاپ نکاح کے لیے مان جاؤ میرال حسن، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے، اس کی طرف جھک کر سرد لہجے میں کہتے پہلی بار سلمان ابراہیم نے اس کا نام لیا تھا۔ نہیں کروں گی نکاح، چاہے کچھ بھی کر لو، وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مضبوط لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، مت کرو، ویسے بھی رہنا تو تمہیں اب ہمیشہ میری قید میں ہی ہے، سو نکاح کی فارمیلٹی کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تو ویسے بھی تمہارے قریب آ سکتا ہوں، سرد لہجے میں کہتے اس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میرال حسن کی برداشت یہیں تک تھی، وہ اس کی باہوں میں قید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلمان ابراہیم نے بے تاثر انداز میں اس کا رونا دیکھا اور اگلے ہی پل اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ میرال حسن کے تو گویا پورے وجود سے ہی جان نکل گئی۔ خوف سے دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا، جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ برق رفتاری سے وہ بیڈ سے اتری اور تیزی سے دروازے کے پاس پہنچ کر اسے دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ طوفانی رفتار سے وہ باہر نکلی تھی۔ آس پاس کھڑے گارڈز نے اپنی گنز کا رخ اس کی طرف کیا، جو بنا ادھر ادھر دیکھنے بالکل سیدھ میں اندھا دھند دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ سلمان ابراہیم جو اس کے پیچھے کمرے سے نکلا تھا، اشارے سے گارڈز کو منع کیا اور ایک ستون سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس اسی طرف طوفانی رفتار سے آتی نظر آئی۔ سلمان ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ آپ کے کتے، پلیز بچا لیں، وہ اس کے پاس آ کر ہانپتے ہوئے بولی۔ جواباً اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اسی کمرے میں آیا۔ میرال حسن کوئی مزاحمت نہ کر سکی۔ بولو، کرو گی نکاح یا پھر میں وہ کروں جو کرنا نہیں چاہتا؟ اسے کمرے میں لانے کے بعد اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں خود کو مار دوں گی اگر آپ نے مجھ سے زبردستی کی تو، چاہے اس کے لیے مجھے خود ہی اپنا گلا کیوں نہ دبانا پڑے۔ ایک بار ہی حاصل کریں گے نا مجھے، ہمیشہ اپنے پاس رکھ کر یوز کرنے کا خواب پورا نہیں ہونے دوں گی، وہ اسے بھیگے لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولی۔ یعنی تمہیں نہ جان پیاری ہے نہ عزت، مگر کچھ تو پیارا ہوگا نا، وہ سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ یقیناً تمہارے گھر والے، ہے نا؟ میرال کے پورے وجود میں خوف کی لہر سرایت کر گئی تھی۔ اس نے پہلی بار اس کے گھر والوں کے بارے میں بات کی تھی۔ تمہارا وہ چھوٹا بھائی حمزہ، سنا ہے وہ تمہیں بہت پیارا ہے، اگر اسے نہیں میرے بھائی کو نقصان مت پہنچانا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے چلا اٹھی۔ سلمان ابراہیم نے فاتحانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی عورتیں اندر آئیں اور اسے تیار کرنے لگیں۔ میرال حسن بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ جب وہ اندر آیا اسے تیار کرنے والی عورتیں جا چکی تھیں۔ سفید پیروں کو چھوتی میکسی جس پر نفیس سنہری تلے اور ستاروں کا کام تھا، اس کے ساتھ نازک سی جیولری اور خوبصورت میک اپ کے ساتھ وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ مغناطیسی نقوش کا حامل سلمان ابراہیم اس کے پیچھے شیشے میں آ کھڑا ہوا۔ میرال حسن نے زخمی نظروں سے شیشے میں دیکھا۔ ان دونوں کی جوڑی بلا شبہ چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، ایسے ہی تو دل نہیں آیا تم پر، دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتے وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ میرال کے پورے وجود میں خوف کے ساتھ اذیت کی لہر بھی سرایت کر گئی۔ وہ ایک کرمنل کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ ایک آخری کوشش کے طور پر نکاح سے کچھ دیر پہلے اس نے سلمان ابراہیم کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے کہ شاید وہ اس ارادے سے باز آ جائے، مگر سب بے سود ہوا، نکاح ہو کر ہی رہا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ بلیک جینز پر بلو شرٹ، اوپر بلیک جیکٹ میں اس کا اونچا لمبا مضبوط باڈی والا قد نمایاں تھا۔ براؤن گھنے بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ خوبصورت نقوش والے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ بلا شبہ سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا۔ کسی مغرور شہزادے کی مانند آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آ رکا۔ میرال حسن نے آہستگی سے سر اٹھایا۔
روئے روئے سرخ چہرے پر خوف تھا۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرال حسن گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ جرنلسٹ صاحبہ، اب کیوں گھبرا رہی ہیں آپ؟ جب گھبرانا چاہیے تھا تب تو آپ بہادر بن کر کھڑی ہو گئیں، اور اب تو ہمارے درمیان جائز شرعی رشتہ ہے، گھبرانا بنتا تو نہیں۔ ویسے خوف آپ کے چہرے پر بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مجھے نڈر انداز میں بولتی میرال حسن ہی پسند ہے۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے گھر جانا ہے میرے۔ وہ یکدم اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو سلمان ابراہیم چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا، اب تم اپنے گھر اور گھر والوں کو بھول جاؤ، کیونکہ تم نے سلمان ابراہیم کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے جہاں سے باہر جانا ناممکن ہے، اور ایسی کسی کوشش کا نتیجہ صرف موت ہے۔ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ میرال منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھا رہا، پھر یکدم اپنا ہاتھ بڑھاتے اس کے منہ پر رکھے ہاتھ کو ہٹا کر اپنی گرفت میں لیتے ہوئے برہم انداز میں بولا، بس کرو، رو رو کر فضول میں اپنے آنسو بہا رہی ہو۔ جب ایک چیز ناممکن ہو تو اس کے لیے کیا رونا؟ اگر تم تعاون کرو گی تو یہاں پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ سلمان ابراہیم اتنا پیار نچھاور کرے گا کہ تم خود کو خوش قسمت تصور کرو گی۔ آخر میں اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم جیسے کرمنل کے پیار پر، سمجھے؟ اور کب تک قید میں رکھو گے؟ مجھے جب موقع ملا میں بھاگ جاؤں گی اور پوری دنیا کے سامنے تمہاری یہ چھپی ہوئی شناخت لاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی یکدم مشتعل ہو کر چیخی تھی۔ سلمان ابراہیم نے بڑے سکون سے اسے دیکھا تھا۔ ایسا تو تب کرو گی نا جب یہاں سے نکلو گی۔ سلمان ابراہیم کی قید کوئی عام قید خانہ نہیں، بلکہ دلدل ہے، دلدل، جہاں جو ایک بار پھنس جائے وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ اور تو تم تو اپنے اس حال کی خود ذمہ دار ہو۔ شوق چڑھا تھا نا میرے بارے میں جاننے کا، اب بھگتو۔ اگر تم میرے پیچھے نہ لگتی تو دل آ جانے کے باوجود میں کبھی تمہیں اپنی اس دنیا میں نہ لاتا، مگر اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ جتنی جلدی یہ بات اپنے اس غسیلے دماغ میں بٹھا لوگی اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس نے بات ختم کرنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کرنا چاہا تو وہ اس کی ہاتھ جھٹکتے بیڈ سے اترنے لگی تھی جب سلمان ابراہیم نے بازو سے پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہراتی ہوئی اس کی گود میں آ گری۔ سلمان ابراہیم نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھکتا میرال بری طرح مزاحمت کرنے لگی۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کی دونوں کلائیاں تکیے سے لگا گیا۔ میرال ساکت سے ہو کر اسے دیکھنے لگی، جس کی پرشوق نگاہیں اس کے چہرے پر تھیں۔ جتنی مزاحمت کرو گی، خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرو گی، اتنی ہی ضد دلاؤ گی مجھے، اور میں تمہارے قریب آؤں گا۔ اس لیے اگر مجھ سے میرے پیار کی شدت سے بچنا ہے تو میرے آگے احتجاج کرنا بند کر دو۔ وہ اس کے چہرے کی طرف جھک کر سرد لہجے میں بولا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے میرال کو اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ آنسو بے آواز اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، جنہیں وہ اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنتا ہوا گمبھیر لہجے میں بولا، آج میری قربت میں رونے والی لڑکی ایک دن خود میری قربت کی خواہش کرے گی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ میرال حسن کے پورے وجود میں کپکپاہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے اذیت سے دانت بھینچے۔ کیا مجھے تمہارے قریب آنے کی اجازت ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اجازت طلب کر رہا تھا۔ میرال حسن نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں ایک کرمنل، ایک گینگسٹر کو اپنا آپ اپنی مرضی سے کبھی نہیں سونپوں گی، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولتی منہ پھیر گئی تھی۔ سلمان ابراہیم کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ چند لمحے وہ خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، میں چاہوں تو تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ تمہیں تمہاری رضامندی سے پانا چاہتا ہوں، اور تم ابھی رضامند نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرال حسن نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اور ہاں، کھانا بھجوا رہا ہوں، اگر پہلے کی طرح کھانے کی بجائے تم نے پھینکا تو آئی سوئر تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ وہ اسے وارن کرتا جا چکا تھا۔ میرال حسن بلند آواز میں رونے لگی۔ اسے 1 مہینہ ہونے والا تھا سلمان ابراہیم کی قید میں۔ اب تک نہ اس نے اس زندگی کو قبول کیا تھا، نہ اس کے ساتھ کو۔ سارا دن بیٹھی وہ خلاؤں میں دیکھتی رہتی، اگرچہ کمرے کا دروازہ لاک نہیں ہوتا تھا۔ چند بار اس نے باہر نکل کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر بار برا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ سلمان ابراہیم کا محل کوئی عام محل نہیں تھا، عجیب سی بھول بھلیوں والا محل تھا، جہاں کوئی راستہ سیدھا نہیں تھا۔ وہ گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آ جاتی جہاں سے نکلی ہوتی۔ اوپر سے ہر راستے پر بڑے بڑے خونخوار کتے ہوتے۔ واقعی اس نے سچ کہا تھا، یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ وہ آزردہ سی اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شہزادوں سی آن بان رکھنے والا وہ شخص اندر داخل ہوا۔ میرال یکدم آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔
بلیک جینز کے ساتھ وہ سی گرین شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ شاید اس کو بلیک اتنا پسند تھا کہ ہر کلر بلیک کے ساتھ میچنگ ہوتا تھا اور ہر کلر ہی اس پر جچتا تھا۔ کاش یہ شخص کرمنل نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ کو اپنی خوش قسمتی سمجھتی، اس نے بے اختیار سوچا۔ کب تک سوچ چلے گا تمہارا؟ اب تو تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہی تمہاری زندگی ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں کبھی اس زندگی کو قبول نہیں کروں گی سلمان ابراہیم۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیسے قبول نہیں کرتی، ایک دن تم خود خواہش کرو گی میرے ساتھ کی، وہ پر یقین لہجے میں بولا۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تم جیسے کرمنل کے ساتھ کی خواہش کروں گی؟ میرال حسن نے اسے سرد نگاہوں سے گھورا تو وہ پر اسرار سا مسکرایا۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ سلمان ابراہیم کے کہے کے مطابق اس قید کو وہ اپنا مقدر سمجھنے لگی تھی، اگرچہ سلمان ابراہیم نے اب تک سوائے زبردستی نکاح کے اسے اور کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اس کے قریب بھی وہ اس کی رضا سے آنا چاہتا تھا۔ 2-3 بار اس نے کوشش کی مگر میرال نے دھتکار دیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پھر کافی دن گزر گئے اور وہ اس کے سامنے بھی نہیں آیا۔ کمرے میں صرف کھانا دینے والی ہی عورت آتی تھی۔ میرال کا چند بار دل تو کیا کہ پوچھے مگر پھر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا دل بھی عجیب باغی قسم کا ہو گیا تھا، جہاں ایک طرف قید گھر والوں کی دوری سے وہ روتی پاگل ہوتی رہتی تو دوسری طرف اسے سلمان ابراہیم پر غصہ تو آتا مگر چاہ کر بھی نفرت محسوس نہ ہوتی۔ جب وہ سامنے آتا تو اس کا سحر میرال حسن پر چھانے لگتا مگر وہ خود کو ذہن میں بار بار یہ بات یاد دلاتی، مجھے اس کے سحر میں نہیں آنا، یہ کرمنل ہے۔ اب جب وہ بہت دن سے اسے نظر نہیں آیا تھا تو تجسس کے ساتھ عجیب سی بے چینی بھی ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک دن رات کو محل میں عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے بھگدڑ مچ گئی ہو۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور یونیفارم میں ملبوس 2 لوگ اندر آئے، جنہوں نے کہا کہ سلمان ابراہیم کے محل پر پولیس کا چھاپہ پڑا ہے، تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اب وہ بھی آزاد ہے۔ یہ سن کر اس کی جان میں جان آئی مگر کہیں عجیب سا احساس بھی دل میں جاگا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پائی۔ کیا سلمان ابراہیم کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک پولیس والے سے پوچھا تھا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پولیس والوں نے اسے خاموشی سے گھر پہنچا دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اور گھر والوں سے مل کر وہ سکون میں آئی۔ دوسرے دن ٹی وی اور سوشل میڈیا سنسنی خیز خبروں سے بھرا ہوا تھا۔ سلمان ابراہیم جو ایک خطرناک اور مشہور گینگسٹر تھا، اس کا تعلق دراصل ملک دشمن عناصر سے تھا۔ بڑے لمبے عرصے سے وہ ملک میں مختلف تقریب کاریاں کروا رہا تھا۔ اس کی شناخت چھپی ہوئی تھی، وہ صرف ایک آدمی نہیں تھا بلکہ اس کا ایک وسیع نیٹ ورک تھا، لہٰذا اگر صرف اسی کو شناخت کر کے پکڑ بھی لیا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا سلمان ابراہیم آ جاتا، لہٰذا پورے نیٹ ورک کا صفایا کرنا ضروری تھا۔ پولیس ڈپارٹمنٹ جب اس کام میں ناکام ہو گیا تو یہ ذمہ داری خفیہ فورس کو دی گئی جس کا ہیڈ ظاہر ملک تھا۔ ظاہر ملک نے بہت ہی جان لیوا محنت کے بعد سلمان ابراہیم کو پکڑ لیا مگر اس کی گرفتاری کی خبر اس کے ساتھیوں کو بھی نہیں ہو سکی کیونکہ ظاہر ملک نے خود ہی اس کی جگہ لے لی تھی۔ چونکہ سلمان ابراہیم کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے قریبی ساتھیوں نے بھی نہیں، سو ظاہر ملک کو سلمان ابراہیم کے روپ میں کوئی نہ پہچان سکا۔ ظاہر ملک کی آنکھیں بہت حد تک سلمان ابراہیم سے ملتی تھیں۔ سلمان ابراہیم کے چہرے پر واحد آنکھیں ہی تو تھی جو سلامت تھی، باقی تو سارا چہرہ جلا ہوا تھا۔ اس راز سے صرف ظاہر ملک ہی آگاہ تھا۔ 1 مہینہ لگا تھا اسے سلمان ابراہیم کا بول چال اور سٹائل کاپی کرنے میں۔ سلمان ابراہیم کے آقاؤں کو بالکل بھی شک نہیں ہوا۔ ظاہر ملک ان سے سلمان ابراہیم کی طرح ہی رابطے میں رہتا تھا اور معلومات لے کر بڑی احتیاط سے اپنے ڈپارٹمنٹ تک پہنچا رہا تھا۔ ان لوگوں کو شک نہ ہو اس لیے ان کے کام کا سلسلہ اس نے روکا نہیں تھا، البتہ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ کہیں بھی اگر کوئی تخریب کاری کرنی ہو تو وہاں کم سے کم نقصان ہو۔ چونکہ اب یہ کیس پولیس کا نہیں تھا اس لیے ان کے خاموش بیٹھنے پر میڈیا اور عام لوگوں نے تنقید کا نشانہ بناتا تھا۔ انہی میں ایک میرال حسن بھی تھی، نئی صحافت کی دنیا میں آئی تھی، سلمان ابراہیم کی شناخت اور اسے بے نقاب کرنے کا عزم لے کر۔ ظاہر ملک تک جلد ہی خبر پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرال حسن کی جب تصویر دیکھی تو پہلی نظر میں ہی اسے اس لڑکی میں بے پناہ کشش محسوس ہوئی، خاص طور پر اس کی نیلی آنکھوں میں۔ وہ خود بھی اپنے ان احساسات پر حیران رہ گیا کہ آج تک کسی لڑکی کے لیے بھی اس نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے کئی لوگوں کے ذریعے اس نے میرال حسن کو سلمان ابراہیم کے چکر میں پڑنے سے روکنا چاہا مگر وہ ضدی لڑکی اپنے کام میں لگی رہی۔ ظاہر ملک کو ڈر ہوا کہیں وہ ان لوگوں کی نظروں میں نہ آ جائے جن کے لیے وہ سلمان ابراہیم بن کر کام کر رہا تھا، لہٰذا اس نے میرال حسن کو اپنے پاس لانے کا سوچا کیونکہ اب اس کے لیے محفوظ جگہ صرف وہی تھی۔
اگر وہ لوگ میرال حسن کے بارے میں جان بھی جاتے تو سلمان ابراہیم کی اس میں دلچسپی دیکھ کر اسے نہ مارتے۔ اس رات اس نے اپنے آدمی بھیجے میرال حسن کو اپنے پاس لانے کے لیے، مگر وہ بہادر بن کر بھاگ نکلی۔ وہ خود بھی اسی ایریا میں ایک گھر میں تھا جسے وہ کبھی کبھار رہنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میرال حسن اس کے آدمیوں سے بچنے کے لیے اسی گھر میں پناہ لینے آئی جہاں وہ موجود تھا۔ اس سے شادی کا فیصلہ اس نے صرف پسند آنے کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کے تحت کیا تھا، تاکہ جب وہ محل سے باہر جائے تو پیچھے وہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے محفوظ رہے۔ اسے جو بھی ٹارگٹ دیا جاتا تھا اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اسی میں ہی غداروں کا صفایا کرواتا جائے۔ پھر پورے 6 ماہ کی انتھک محنت کے بعد جب وہ سارے نیٹ ورک کی معلومات حاصل کر چکا تھا تو تب ایک رات اس کی طرف سے اوکے کا سگنل ملنے پر خفیہ فورس نے ریڈ کیا تھا۔ سلمان ابراہیم کے نیٹ ورک کا نام صرف مکمل صفایا ہوا بلکہ ان ملک دشمن عناصر کو بھی ظاہر ملک نے گہری چوٹ پہنچائی۔ کئی بڑے سرکردہ مارے گئے تھے۔ یہ سارا کریڈٹ خفیہ فورس میجر ظاہر ملک کو جاتا تھا۔ ہر جگہ اسے سراہا جا رہا تھا۔ خفیہ فورس کے یونیفارم میں اس کی تصویروں سے اخبارات سوشل میڈیا پر بھرا ہوا تھا۔ میرال حسن سے بھی ہر کوئی اس کے اتنے عرصے غائب رہنے کی وجہ پوچھ رہا تھا جسے وہ بیمار ہونے کا کہہ کر ٹال رہی تھی۔ وہ ازد حیرانگی کے ساتھ ظاہر ملک عرف سلمان ابراہیم کے بارے میں سب کچھ سوشل میڈیا پر دیکھ اور پڑھ رہی تھی۔ یونیفارم میں وہ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ وہ بے اختیار تیز دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اف خدایا، یہ اتنا شاندار مرد میرا ہے۔ جہاں اس کے سلمان ابراہیم نہ ہونے کی خوشی ہو رہی تھی وہاں یہ سوچ کر خواب سا محسوس ہوتا کہ وہ اس شاندار سے شخص کی بیوی ہے۔ کچھ دن تک ہر جگہ چرچا ہوتا رہا ظاہر ملک کا۔ پھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوئے تو میرال حسن جو اس کی طرف سے رابطے کا انتظار کر رہی تھی مایوس ہو کر خود ہی اس سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص جسے وہ دھتکارتی رہی وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اس کی پہنچ سے بہت ہی دور تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے رابطہ کرے تو کرے کیسے، کیونکہ پرسنل تو کوئی انفارمیشن تھی ہی نہیں۔ اب یہی طریقہ تھا کہ وہ اس کے آفس جا کر اس سے ملنے کی کوشش کرتی، مگر خفیہ فورس کا ہیڈ کوارٹر کسی عام جگہ پر نہیں تھا جو اسے مل جاتا، اور نہ ہی کوئی ایک تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ان کے کسی ایک آفس تک جا پہنچی، مگر ظاہر ملک سے ملاقات تو دور، کوئی اسے اس کے بارے میں انفارمیشن دینے تک کو تیار نہ تھا۔ وہ سخت پریشان تھی، 3 مہینوں سے کوششیں کر کے تھک گئی تھی، مگر ظاہر ملک کا رسائی ممکن نہ ہوئی تھی۔ اسے یہ سوچ کر دکھ ہوتا تھا کہ وہ شخص تو اس پہ دل آ جانے کا دعویٰ کرتا تھا، پھر کیسے وہ اسے بھلا سکتا تھا بھلا، جبکہ وہ اس کے نکاح میں بھی تھی۔ وہ ایسے کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ کیا وہ نکاح اس کے لیے مذاق تھا یا وہ نکاح کو ہی بھول گیا تھا؟ اس کی کہی گئی باتیں میرال حسن کو یاد آتی۔ ایک دن تم خود میرے ساتھ کی خواہش کرو گی۔ تب اس نے بڑے یقین سے کہا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اپنی بات یاد کر کے وہ اکثر شدت سے روتی تھی۔ 6 مہینے ہونے والے تھے، اس شخص تک رسائی کی ہر کوشش بیکار ہو چکی تھی۔ تو کیا میں ساری زندگی اس کا انتظار کرتی رہوں گی؟ یہ سوال اسے پاگل کیے رکھتا تھا۔ پچھلے 2 روز سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ وہ سو رہی تھی جب کانوں سے وہ دلکش گھمبیر سی آواز ٹکرائی۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر یکدم اٹھ بیٹھی۔ آواز بالکل واضح تھی، ایسے جیسے وہ اس کے گھر میں موجود ہو اور گھر والوں سے باتیں کر رہا ہو۔ وہ ننگے سر بستر سے نکلی اور بنا سلیپرز پہنے تیزی سے باہر آئی۔ چھوٹے سے لاؤنج میں باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم اٹھے اور پھر دروازے میں ہی ساکت ہو گئے۔ وہ شہزادوں کسی آن بان رکھنے والا شخص سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے۔ وہ یک ٹک ششدر سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ نظروں کی تپش کا ہی احساس تھا جو اس نے بھی نظریں اس طرف گھمائیں، اور اسے دروازے میں ساکت کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر دھیمی سی مسکان آئی۔ میرال حسن یکدم پلٹی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی نہیں کیونکہ کمرے میں یکدم دھیمی سی مخصوص خوشبو پھیل گئی۔ وہ اس خوشبو کو پہچانتی تھی۔ تو محترمہ جرنلسٹ صاحبہ آخر کار ہماری محبت میں مبتلا ہو ہی گئیں، تبھی تو 6 مہینے سے ہم تک رسائی کے لیے مارے پھر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے شوخ لہجے میں بولا۔ میرال خاموش رہی۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بولیے مسز میرال ظاہر ملک۔ اس کی خاموشی پر وہ پھر سے بولا، مگر جواب نہ ملنے پر خود ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جب اس کا رخ اپنی طرف کیا تو چونک گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے اور شدت سے رونے لگی۔ میرال کیا ہوا یار؟ وہ اس کے اتنا رونے پر پریشان سا ہوا تھا۔ مت نام لے میرا، سچ میں کرمنل ہی ہیں آپ، وہ بھی میرے۔
पहले इतने महीने अपनी कैद में रखकर मुझे मेंटली टॉर्चर करते रहे। चाहते तो सच भी तो बता सकते थे ना, मैं आपका खुशी खुशी साथ देती, मगर ऐसा करने के बजाय मुझे अजियत देना आपको ज़्यादा सही लगा। फिर ऊपर से जब ड्रामे का एंड होने लगा था तो तब भी एक बार आकर मुझे कोई तसल्ली, कोई माजरत, कुछ नहीं किया। ऊपर से इस सब के ख़त्म होने के बाद मुकम्मल तौर पर गायब रहे। 6 महीने, पूरे 6 महीने कौन कौन सी जगह पर आपके लिए मैं जलील होती नहीं फिरी। कितने लोगों की मिन्नतें की कि आप तक रसाई का कोई छोटा सा क्लू ही दे दें, और आप ये सब बैठकर मज़े से देखते रहे। अब जब मैं थक हार कर खामोश होकर बैठ गई तो अचानक वापस आ गए। मैं कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी जो अपने पीछे इतना ख्वार किया, बीवी थी मैं आपकी। वो बोलने पर आई तो एकदम बोलती चली गई, और फिर बात के अख्ताम पर धुआंधार रोने लगी। ज़ाहिर जो खामोशी से सुन रहा था एकदम हाथ बढ़ाकर उसे खुद से लगाया तो वो उसके सीने से लगती और शिद्दतों से रो दी। आई एम सॉरी मीरू, मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी अपने लिए मोहब्बत देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें इतना वेट करवाया। रही बात तुम्हें एतमाद में लेकर अपनी हकीकत ना बताने की, तो तुम बात पर ट्रस्ट नहीं करती थी। मैं चारों से तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ था, हर तरफ से निगरानी हो रही थी। अगर जज्बात में ज़रा सी भी गलती हो जाती तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। वो उसे खुद में भेज कर वजाहत देने के साथ नरमी से समझा भी रहा था। और वो जो मेरे साथ हरकतें की थी उनके बारे में क्या कहेंगे? वो उसके सीने से सर उठाकर उसे घूरते हुए बोली तो वो कहका लगा कर हंस दिया। वो हरकतें कुछ तो नाटक था ताकि एक्टिंग रियल लगे, क्योंकि अगर तुम मेरी असलियत से वाकिफ़ हो जाती तो जाहिर सी बात है मेरे साथ ताउन करती, और ऐसे उन लोगों को शक हो जाता। लिहाजा वो थोड़ा बहुत करना पड़ा था। बहरहाल सारा नाटक नहीं था। निकाह के बाद तो सच में तुम्हें देखकर बहकने लगता था। बात के अख्ताम पर वो उसके चेहरे पर झुका और मिराल आंखें बंद करते सांस रुक गई। सांस तो लो यार, नहीं है मेरा इरादा रोमांस का। वो हंस दिया। मिराल झेप कर उससे अलहदा हो गई। अब क्या करना है फिर? उससे नज़रें चुराते उसने सवाल किया। वो आगे के फैसले के बारे में पूछ रही थी। आगे क्या करना है? अंकल आंटी को सब कुछ बताकर उन्हें राज़ी कर चुका हूँ। वो आज शाम को रुखसती देने को तैयार हैं। वो कंधे उचकाते हुए बोला। इतनी जल्दी? मेरी तबीयत तो अभी ठीक नहीं। मिराल के मुंह से बेसाख्ता निकला। ये जल्दी है? 6 महीने से खुद ही तड़प रही थी और अब तुम्हें जल्दी लग रहा है? कोई जल्दी नहीं। मेरा तो दिल कर रहा अभी उठा कर ले जाऊं। रही तबीयत की बात तो वो मेरी ही फ़राक में ख़राब हुई है, मैं ही ठीक करूँगा। बात के अख्ताम पर उसका लहजा मायने खेज हो गया था। मिराल के चेहरे पर शर्म की सुर्खी छा गई। और आपके घर वाले? वो उंगलियां चटखाते बात बदलते हुए बोली। मेरी फैमिली में मेरे सिर्फ डैड हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं। मॉम का मेरे बचपन में ही इंतकाल हो गया था। डैड को मैंने सब बता दिया है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। 2 दिन बाद हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। जॉब से मैंने 2 माह की छुट्टी ले ली है। वो उसे तफसील बताते हुए बोला। तो मिराल के सीने से पुरसकून सांस खारिज हुई। मैं